اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں علامات صغریٰ، قیامت کی چھوٹی نشانیاں۔ 24ویں، جھوٹی گواہی۔ جھوٹی گواہی یہ ہے کہ انسان دوسروں کے بارے میں اپنی شہادت میں غلط بیانی سے کام لے۔ مثلاً وہ یہ گواہی دے کہ فلاں شخص کا فلاں شخص پر حق ہے، اور یہ گواہی وہ جان بوجھ کر جھوٹ بکتے ہو اور بہتان باندھتے ہوئے دے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرائی۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور۔ فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، مگر اگلی بات کی اہمیت کے پیش نظر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، خبردار، جھوٹی بات بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ لوگوں میں جھوٹی گواہی کا عام ہو جانا اور لوگوں کا اس بارے میں سستی کرنا قیامت کی علامات میں سے ہے، جیسا کہ حدیث سابقہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے جھوٹی گواہی عام ہو جائے گی کا ذکر فرمایا ہے۔ جھوٹی گواہی صرف قاضی اور حکم کے روبرو ہی نہیں ہوتی، بلکہ یہ زندگی کے تمام معاملات کے محیط ہے۔ جیسا کہ لوگوں کا آپس کے روزمرہ کے معاملات میں غلط شہادت دینا، بعض کمپنی اور اداروں کے ملازمین کا اپنی ذمہ داری کے حوالے سے مدارس اور جمعیت میں طالب علم کی گواہی اور بچوں کی اپنی والدین کے سامنے گواہی بھی اس میں شامل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی اور جھوٹی قسم یا غلط بیانی کے ذریعے دوسروں کا حق مارنے سے بہت ڈرایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان بھائی کا مال ہڑپ کر لے گا، وہ قیامت کی عدالت میں اس حال میں پیش ہوگا کہ اللہ اس پر سخت ناراض ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی دنیاوی فائدے کی خاطر فروخت کر دیتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت نہ تو ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ ان کے لیے نہایت تکلیف دہ عذاب ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے جھوٹی قسم کھا کر اپنے مسلمان بھائی کا حق مارا، اللہ نے اس پر جہنم واجب اور جنت حرام کر دی ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ کوئی معمولی چیز ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ پیلو کی ایک مسواک ہی کیوں نہ ہو، یعنی اگر وہ پیلو کی درخت کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ یا اللہ ہم سب کو سچ بولنے والا اور حق بات کہنے والا اور جھوٹی گواہی سے بچنے والا بنا۔ یا اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو تمام فتنوں کو سمجھنے کی اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دین پر چلنا آسان کر دیجئے۔ یا اللہ جنت کا راستہ آسان کر دیجئے، جہنم کے راستوں سے آڑ کر دیجئے۔ یا اللہ صحت کلی اور صحت حسنہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ آپ کی خوشنودی والی شہادت کی موت کا درجہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دے دیجئے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو مظلوم پریشان حال ہیں، ظالموں کا شکار ہیں، ان کی مدد فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔